کہ طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے شمال کے اندر صوبہ سمنگان ہے جہاں پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، این ڈی ایس کے دفتر کو، ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا گیا ہے، جس میں 70 سے زائد اہلکاروں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ یہ حملہ طالبان نے کیا ہے اور یہ رد عمل میں کیا ہے ان جرائم کے رد عمل میں جو شمالی علاقوں کے اندر طالبان کے ماتحت نہتے شہریوں پر کیے جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، پچھلے 24 گھنٹے کے دوران طالبان کے حملوں کے اندر کم از کم 100 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ پچھلے 4 مہینے کے اندر دوسرا یا تیسرا بڑا حملہ ہے جس میں 70 کے قریب این ڈی ایس کے، جو افغانستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے اہلکاروں کو، اس کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو اڑایا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے۔ ناظرین کرام، مسلسل طالبان کے خلاف کابل حکومت کے بھی حملے جاری ہیں، اور طالبان کے خلاف اس حملے کا رد عمل دینے کا بھی کابل انتظامیہ نے اعلان کیا ہے۔ طالبان کے سامنے امریکہ نے آفر رکھی تھی کہ اربوں ڈالر طالبان کی حکومت کو، امارت اسلامیہ کو امریکہ دے سکتا ہے اگر اس کے بدلے طالبان امارت اسلامیہ افغانستان کے اندر امریکہ کے 5 فوجی اڈوں پر فوجیں برقرار رکھنے کی اجازت دے۔ طالبان نے اس حوالے سے معاملہ شورا کونسل کو بھیجا تھا، لیکن طالبان کی شورا نے اس آفر کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ امریکہ سے اربوں ڈالر نہیں لینے، امریکہ اپنے فوجی اڈوں سے فوجی ساز و سامان بھی نکال لے اور اپنی فوجوں کو بھی نکال لے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، امریکہ کے 5 بڑے فوجی اڈے ہیں افغانستان کے اندر، جن میں سے ایک فوجی اڈا صوبہ فاریاب کے اندر ہے، وہ اسے خالی کر دیا گیا ہے، اور خالی کرنے کے بعد وہاں پر جو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان تھا اسے ناکارہ بنایا گیا، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فاریاب شہر کے اندر بڑے بڑے دھماکوں کی گونج سنائی دی گئی ہے جب اسلحے کو ناکارہ بنایا جا رہا تھا، اور باقی کے 3 فوجی اڈے بھی آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں خالی کر کے طالبان کی امارت اسلامیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یوں ناظرین کرام، امریکہ اپنا سامان اور انخلا کر رہا ہے۔ 9000 کے قریب امریکی فوجی اب تک نکل چکے ہیں، اور باقی 3-4 ہزار فوجی باقی ہیں، انہیں بھی فوری نکال لیا جائے گا، اور دوحہ ایگریمنٹ میں بات طے کی گئی ہے کہ 14 مہینے کے اندر امریکی افواج اور دیگر نیٹو افواج نکلیں گی۔ اس سے ناظرین کرام، طالبان نے کہا ہے کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ افواج انخلا کر رہی ہیں، وہ بھی ایگریمنٹ پر قائم ہیں، اور ان کی حکومت امارت اسلامیہ بحال ہو رہی ہے۔ افغانستان اور بھارت کے حوالے سے ہے ناظرین کرام، پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مرکزی رول پلے کر رہا ہے۔ افواج پاکستان، سلامتی کے ادارے، حکومت پاکستان مسلسل افغان عوام کے لیے کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وہاں جنگ بندی ہو جائے، امن آ جائے، اور پاکستان اور بھارت کے جو را کے مراکز ہیں افغانستان کے اندر ان کو بھی ختم کر رہا ہے۔ لیکن افغانستان کی عوام کو کرونا وبا کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان نے کرونا وبا کے باوجود افغانستان کا جو چمن بارڈر ہے اور دیگر جو بارڈر ہیں، پاکستان نے انہیں کھولے رکھا، اور اب بھارت کے جو دہشت گرد یا دیگر دہشت گرد افواج پاکستان پر حملہ کے لیے چمن بارڈر کے ذریعے سے سمگلنگ یا دیگر سازشیں کرتے تھے، ان کا راستہ روکنے کے لیے پاسپورٹ کی شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، افواج پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اختیار ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو، سرحدوں کو محفوظ رکھیں، اور اس طرح جتنی بھی قانونی سفری سرگرمیاں ہیں انہیں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، لیکن غیر قانونی کارروائیوں کی، سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ واگا بارڈر کے ذریعے سے پاکستان نے افغان تاجروں کو، افغانستان کو باقاعدہ بھارت تک چیزیں پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، گوگل جو دنیا کا مشہور سرچ انجن ہے، اس کی جانب سے بھارت کو $10 ارب فنڈنگ دی گئی ہے تاکہ انڈیا کو ڈیجیٹل بنایا جائے اور وہاں پر ترقیاتی انٹرنیٹ اور دیگر ٹیکنالوجی کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ ناظرین کرام، بھارت کے جو موجودہ اس وقت گوگل کے جو سی ای او ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ بھارت سے ان کا تعلق ہے، سندر پچائی ان کا نام ہے، اور وہ بھارت کو پیسے دے رہے ہیں۔ ایران کے مشہور شہر مشہد کے اندر ایک کیمیائی کمپنی کے اندر فیکٹری کے اندر دھماکوں کی آواز سنائی گئی ہے۔ العربیہ جو سعودی عرب کی ویب سائٹ ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے اندر پے در پہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ایران کے جوہری پلانٹ پر حملہ ہوا جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور گزشتہ 3-4 ہفتوں کے دوران پے در پہ حملے کم از کم 6 سے 7 کے قریب ہو چکے ہیں، جن میں سپاہی پاسداران انقلاب کے فوجی اڈوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ حملے اندرون خانہ کوئی بغاوت کے نتیجے میں ہو رہے ہیں یا پھر اسرائیل اور امریکہ واقعی ایران کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے اندر ایک جنگی بحری بیڑے میں آگ لگ گئی ہے جس میں 18 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بھاری جنگی بحری بیڑے کو نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، تاہم دوسری جانب امریکہ کے اندر 17 سال کے بعد ایک مجرم کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یورپ کے اندر، دنیا بھر کے اندر سزائے موت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں سزائے موت ختم ہے، لیکن امریکی وفاق کے اندر حکومت کی جانب سے ابھی بھی کچھ لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا جاتے ہیں کہ وہاں پر سزائے موت ختم کی جائے۔ جو مجرم ہو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دینا کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سزائے موت ہی کیوں نہ ہو۔ امریکہ متحدہ امارات کے ولی عہد محمد بن زائد دنیا بھر کے اندر مختلف تنازعات میں الجھے رہتے ہیں۔ اب ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے، جزیرہ نے رپورٹ کی ہے تقریباً 8 ارب ڈالر سے زائد کی رقم جو لوگوں سے، بینکوں سے، کمپنیوں سے لے کر کھانے والا بھارت کا BR شیٹی نامی ایک تاجر تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ اس کی ملاقات بھی ہوتی رہی اور وہ محمد بن زائد کے بھائی کی کمپنی کے اندر شامل بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو شاہی محل ہے اس کے اندر جب بھاگنے سے چند دن پہلے وہ وہاں بھی گیا تھا اور اس کی وہاں اعلیٰ عہدیداروں سے، شہزادوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ BR شیٹی جو بھارت کا کرپٹ تاجر تھا، جو وہاں سے 8 ارب ڈالر کھا کر بھاگا ہوا ہے مختلف کمپنیوں کے، وہ دراصل محمد بن زائد کی جو قریبی لوگ تھے ان کے کہنے پر ان کو بھگایا گیا ہے، اور اب وہاں پر الجزیرہ نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کے بعد وہاں پر ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔